ان میں سے ایک خصوصی تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور یہ ولادت اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے، یہ لوگوں کے لیے علامت ہے، دلیل ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے ہے۔ کیفیات کیا ہے کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام جناب مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آتے ہیں اور قرآن اس سارے واقعے کو نقل کرتا ہے کہ آ کے کہتے ہیں انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پیور سن، ایک زکیہ ستھرا بیٹا دے دوں۔ قالت اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، جناب مریم سلام اللہ علیہا چونکہ قانون فطرت یہ ہے کہ پہلے ارینج میرج ہوتی ہے، نیکسٹ انٹرکورس ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پروسیجر ہے بچے کی ولادت کا، بچہ اس میں سے گزرتا ہے اور پھر بچے کی جا کے ولادت ہوتی ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے تو نکاح ہی نہیں دیا۔ آپ یہ عرض کرنے لگی قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور مجھے تو کسی بندے نے ٹچ بھی نہیں کیا اور میں انچیسٹ بھی نہیں ہوں کہ میرے بارے میں کسی کا کوئی وہم و گمان غلط بھی نہیں جاتا، تو میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا قال كذلك so it is، یہ تو اسی طرح ہے۔ قال ربک هو علی حین، آپ کا رب فرماتا ہے یہ تو مجھ پر بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان ہے۔ اور پھر یہ اگلا جملہ جو ہمارا موضوع استدلال ہے، فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو ایک سائن بنا دیں اوور مائٹی، اپنی قدرت پر، اپنی توحید پر ہم اسے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہوا وہی جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو جیسے حکم ہوا تھا، لمحات کی بات ہے اور وہ لمحات طے ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کے بعد جب ماں کی گود میں آئے تو وہ جو کنفیوژن آنی چاہیے تھی وہ ذہن میں آ گئی، اور بہت سارے لوگ آج بھی اسی کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ریشنلزم کے دائی کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، کل بھی میلاد کے بارے میں وہ اپنی عقل کو دوڑانے کی کوشش کرتے تھے، نتیجتاً عقل کا ترازو ٹوٹ جاتا تھا۔ آج بھی عقل پر میلاد کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً ان کے ایمان کا ترازو ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے ذہن میں جو خیالات لوگوں کی طرف سے سوالوں کی صورت میں آنے تھے وہ سارے آ گئے۔ اب جب آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں کیا کروں گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو صرف اشارہ کرنا ہے اور باقی سارا کام یہ بچہ کرے گا۔ انہوں نے سوال کر دیے، جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کیا۔ اب وہ اشارہ کیا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ادھر اشارہ ہوتا ہے اور ادھر پنگوڑے میں بچہ کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا جس بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ بچہ بول کے کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ پنگوڑے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود ان کی نبوت کی دلیل بنی، اور یہ نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر دکھائی۔
جن کا یہاں میلاد پر ایمان مضبوط ہوا انہیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نبی کا میلاد ویسے نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں کا میلاد ہوتا ہے. نبی کا میلاد غیر معمولی ہوتا ہے. نبی کا میلاد وہ معجزوں سے بھرپور ہوتا ہے. ارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اگر غیر معمولی ہو اور وہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن جائے, اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے, تو پھر امام الانبیاء کے میلاد کے کیا کہنے ہوں گے؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. اہل سنت اسی وجہ سے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انیشیل سٹیجز پر ہی بیان کرتے ہیں تاکہ یہاں ایمان مضبوط ہو جائے. جب نبی کے میلاد پر ایمان مضبوط ہوا تو پھر کیفیات کیا ہے یہ دیکھتا یہ ہے کہ جناب عباس آئے تو بول کے کہتے ہیں حضور آپ کی شان تو یہ ہے انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. حضور آپ جب پیدا ہوئے, لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ اندھیرے ہو جاتے ہیں, آپ ہوئے تھے تھا سویرا ہو گیا. اشرقت الارض, میں نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین ساری چانن ہی چانن, سویرا ہی سویرا. اور پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمان کی طرف بھی سارا سویرا ہی سویرا تھا. اور پھر میں یہ کہہ اٹھا کہ قیامت تک جسے روشنی چاہیے ہوگی اسے آپ کے دامن اقدس سے روشنی ملے. اور پھر